السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے. آج سے ہم گرامر پراپر طریقے سے ہم سٹارٹ کریں گے. گرامر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے آپ کو پچھلی کلاس میں مصدر کے متعلق بتایا تھا، اور سرسری طور پر آج ہم اس کلاس میں جو گرامر میں چیزیں ہوتی ہیں، جو پڑھی جاتی ہیں، جو مین چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ضروری اصطلاحات بھی موجود ہیں اس کے اندر ہی. جیسے کہ حرکت کو اگر بات کی جائے، فارسی میں کہتے ہیں حرکت، تو حرکت میں زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، فتح زبر کو کہتے ہیں، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، اور ضمہ پیش کو کہتے ہیں. اسی طرح کبھی کوئی الفاظ متحرک ہے، جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہا جاتا ہے. تنوین جس طرح ہم عربی میں پڑھتے ہیں، تنوین دو زبر دو زیر تو پیش کو کہتے ہیں. تشدید تین دندانوں والی اس شکل کو تشدید کہتے ہیں، یعنی اس کو دو مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے. یہ زیادہ تر عربک میں ہوتے ہیں، تو یہاں پہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں، مگر یہ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. مفتوح جس پر زبر ہو، مقصور جس کے نیچے زیر ہو، مضموم جو پیش ہو. تو یہ دو طریقوں سے پڑھے جاتے ہیں. فتح بھی کہہ سکتے ہیں، مفتوح بھی کہتے ہیں. متحرک بھی اس میں آ جاتا ہے، کسرہ میں مقصور کہا جاتا ہے، ضمہ مضموم بھی کہا جاتا ہے. ساکن جس کے اوپر جزم ہو. اب سیغہ کہتے ہیں کہ پہلا سیغہ دوسرا سیغہ، یہ عربک میں زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ فارسی میں 6 ہی پروناؤنز ہوتے ہیں، 6 ضمائر ہوتے ہیں. تو واحد یعنی ایک، جمع ایک سے زیادہ. زمانہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. یا تو وہ زمانہ ماضی کا ہوتا ہے، یعنی گزرے ہوئے وقت کو ہم زمانہ ماضی کہتے ہیں، جیسے کہ وہ گیا، اس نے کھانا کھایا. حال موجودہ وقت جو چل رہا ہے زمانہ حال کہلاتا ہے، جیسے وہ آتا ہے، آ رہا ہے، کھا رہا ہے. اور مستقبل آنے والے زمانے کو ہم مستقبل بولیں گے، جیسے وہ آئے گا. اب کوئی بھی جملہ ہوتا ہے تو ان 3 چیزوں سے خالی نہیں ہوتا، یا کم از کم 2 چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. جملے میں اندر فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، اور مفعول ہوتا ہے. اب فعل کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی کام کو کہ جو انجام دیا جا رہا ہے فعل کہلایا جاتا ہے، اور وہ کسی زمانے میں بھی پایا جا رہا ہو. کوئی کام اگر میں کھا رہا ہوں، اگر ہم گئے، اگر ہم جائیں گے، تو یہ جو ہم فعل انجام دیں گے، یہ اس کو کہتے ہیں کام کرنا. حال زمانہ کو کہتے ہیں. اسی طرح فاعل، وہ جو فعل انجام دے رہا ہے، کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں. جیسے کہ احمد نے آم کھایا، تم نے نماز پڑھی، وہ زیارت کو گئے. تو اس میں احمد ہے، وہ ہے، تم ہے، یہ فاعل ہے. کام کرنے والے کو ہم کہتے ہیں فاعل. اور اس کے مقابلے میں جو مفعول ہے، جس پر کام کیا گیا ہو. اگر جیسا کہ ہم نے بتایا احمد نے آم کھایا، تو اس میں کھانا اور کھایا فعل ہو گیا، فاعل ہو گیا. احمد جس نے کام انجام دیا، اور کس پر انجام دیا ہے؟ آم. ٹھیک ہے نا؟ تو آم اس کے اندر مفعول ہو جائے گا. میں کرسی پر بیٹھا، اس میں جو کرسی ہے وہ مفعول ہو جائے گا. میں نے قرآن پڑھا، قرآن مفعول ہو جائے گا. اب اس کے سامنے غائب آ جاتا ہے کہ وہ جو چیز سامنے نہ ہو وہ غائب کہلاتی ہے. اسی طرح حاضر جو سامنے موجود ہو، متکلم جو بات کر رہا ہو. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا، فارسی میں 6 ضمائر ہوتے ہیں: من، تو، او، مو، شما اور آنہا. اس میں آپ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم شامل ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، آپ نے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ مقدماتی چیزوں میں یہ مصدر اور یہ زمانے اور ان کا حال اور ان کے تعریف ہیں کہ جو آپ کو یاد ہونے چاہیے. انہی سے ہم جملہ بنائیں گے. تو ان ضمائر سے اور ان زمانوں سے جب ہم جملے بنائیں گے، تو ہم ترتیب سے انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس سے گرامر سٹارٹ کریں گے ماضی سے. اور آپ ہمارے ساتھ جڑی رہیے. اپنے میزبان قاری محمد آصف عثمانی کو دیں اجازت. خدا حافظ ناصر.